اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین ناظرین، جب بھی کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی فضاؤں سے مسلم لیگ کاف کے سینئر نائب صدر جناب اظہر بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑی مہربانی راج صاحب، میری طرف سے سب ڈنمارک کے رہنے والوں کو السلام علیکم، اور آپ کو بھی وعلیکم السلام۔ بیگ صاحب، آپ کی مصروفیات ہمیں میڈیا کے ذریعے تو پتہ چلتی رہتی ہیں، تو آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں جی، آج کل پنجاب کے اندر جو بھی کام وغیرہ، جو بھی شافع صاحب نے جتنے اسپیشلی گجرات کے اندر کام کرایا، دوسرے ضلعوں میں بھی پورے پنجاب میں وہ ورک کر رہے ہیں۔ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ مجھے بھی ان سے ملنے کے لیے یا دوسرے کولیگ کو بھی ٹائم لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کافی میٹنگ ایوری ڈے، وہ جب بھی صبح سے لے کے رات تک، پھر گھر میں بیٹھ کے بھی وہ لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، مسلم لیگ ہاؤس میں بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو سب لوگ مل جل کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ مسئلے مسائل تو بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، اور مہنگائی کا بھی دور ہے، تو اوپر سے یہ بارشوں کا موسم ہے۔ گجرات میں اسپیشلی وہ سیلاب وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھی یہ دورے وغیرہ کرتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے ان کو لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اپنی منسٹری کے حوالے سے بھی 2 منسٹری ہیں، ان کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں۔ ویسے پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ مرکز میں سالک صاحب ہیں، پنجاب میں شافع صاحب ہیں، اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو بہت اچھا چل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ادھر کی پولیٹکس، ادھر کی سیاست اور ادھر کی سیاست ذرا اور طریقے کی ہے، ادھر ذرا اور طریقے کی ہے۔ تو اچھا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں، تو اپنی قیادت سے سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو وہ بولیں گے ان کے مطابق کام کریں گے۔ جی بیگ صاحب، آپ کی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، ظاہر ہے پارٹی کی میٹنگیں چلتی رہتی ہیں، جو اخبارات میں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں کہ اور آج کل ہر روز آپ کی کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں ڈنمارک میں بھی ماشاءاللہ 14 اگست بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ پاکستان ایمبیسی کی بڑی زبردست تقریب تھی، اور وہاں جی بہت ساری چیزوں کو اس دفعہ شیلڈ بھی دی گئی۔ سارا امتیاز بھی جو ہے وہ کوپن ہیگن کے شہریوں کے حصے میں ہے۔ آپ بھی کوپن ہیگن کے شہری، آپ کیا کہیں گے؟ جی، میری طرف سے تو ملک صاحب کو بھی مبارک ہو۔ وہ ڈنمارک میں رہنے والے پاکستانی ایک بندے کو گورنمنٹ پاکستان وہ اگر اس نواز رہی ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہے۔ اسپیشلی آپ کو بھی انہوں نے شیلڈ دی ہے، آپ کو بھی مبارک ہو، اور شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو ترقی دے، اور ایسے ہی چلتے رہے ہم سب مل جل کے۔ تو خوشی ہوتی ہے جب اپنا، میرا ملک تو ڈنمارک بھی ہے، میرے آپ لوگ سارے بہن بھائی ہیں ادھر ہیں، تو آپ لوگوں کا نام لیتا ہوں، بات بات پہ کہتا ہوں کہ ہم ڈنمارک کے لیے کچھ کریں، اسکینڈینیویا کے لیے کچھ کریں، ادھر کے اوورسیزوں کے لیے کچھ کریں۔ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ٹائم دیں گے، کریں گے، اور ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو میری تو یہی کوشش ہے کہ سب لوگ اچھے طریقے سے، ہم پاکستان بھی جب آئے تو اچھی ثانیہ پیدا ہو ہمارے لوگوں کے لیے، اسپیشلی ایئرپورٹ پہ، اور اسپیشلی جو تھانہ کچہری کا کلچر ہے اس میں ثانیہ پیدا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اوورسیر پاکستانیوں کے ساتھ جو لوگ سلوک کرتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے اور لوگوں سے بھی سنا ہے جی، بہت زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس پہ وہ محسن نقوی صاحب سے بھی وہ کہتے تھے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہے، ان کے انڈر ہے انتظامیہ ساری پورے پاکستان کی۔ اچھا ہوگا، رام رام سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی 2-2.5 سال ہے، تو چودھری سے بہان لگے ہوئے ہیں، دونوں بھائی سارے مل جل کے کر رہے ہیں، اور پنجاب میں اسپیشلی انشاءاللہ ان کا کام نظر آ رہا ہے۔ گجرات میں تو نظر آیا سب کو، سڑکیں بن گئی ہیں، سارا کام کمپلیٹ ہو رہا یہ ہے۔ بیگ صاحب، یہ جو تو پانی نظر آتا ہے، یہ پانی اتنا زیادہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہم بھی رہے پاکستان میں، کبھی اتنا سڑکوں پہ پانی نظر نہیں آتا، یا یہ بھی کوئی ایک آئی مووی بنتی ہے جس میں اتنا بڑا سیلاب دکھایا جاتا ہے گلیوں میں؟ نہیں نہیں،
یہ نیچرل ہے، اس لیے کہ یہ بارش کا جو پانی تھا وہ تو شافع صاحب نے کلیئر کر دیا، پہلے 10 10 دن وہ پانی نیچے نہیں جاتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کلیئر ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جو پانی آتا ہے یہ سیلاب کا پانی کہہ لیں، ہمارے سے کوئی 15 20 کلومیٹر دور ہے، ملو کوکر اس کو کہتے ہیں، گاؤں ہے، سڑک ہے، ادھر سے وہ جو سیلاب آتا ہے نا پانی، وہ بن جو ہوتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں لوگ، وہ شہر کی طرف پانی کر دیتے ہیں، تو وہ پانی جب شہر میں آتا ہے تو وہ سیلاب کی طرف لوگوں کے گھروں میں سڑکوں میں وہ پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گاڑیاں لگتی ہیں، پھر وہ ٹائم تو لگتا ہے۔ پہلے لوگوں نے بوریاں گٹروں میں بوریاں ڈال دی تھی نا، جو ان کو ان کے ساتھ جو بھی باتیں لوگ کرتے تھے اپوزیشن والے، آپ کو بھی پتا ہے مخالفت جب ہوتی ہے تو ایسے پروگرام وہ لوگوں نے بندے چھوڑے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف کام کرتے ہیں، ایسے گھٹیا کام ہے یہ، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، بندوں کو نقصان کرتے ہیں گھروں بیگ کا۔ صاحب آپ نے یہ بڑی بریکنگ نیوز دیا کہ لوگ گٹروں میں بوریاں دے دیتے اپنی مخالفت میں، یہ تو کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ضلالت کرتے رہے ہیں، اب نہیں ہوگی، اب تو بہت یہ مریم نواز نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے، گٹر سسٹم ہے، گٹروں کے ڈھکن لے جاتے ہیں، اور جو پل کے اوپر وہ جنگلہ وغیرہ لوہے کا ہوتا ہے وہ کاٹ کے لے جاتے ہیں، بندے بھی نہیں اپنے آپ کو درست کرتے، ٹھیک ہے۔ بیگ صاحب آپ کو موقع ملتا رہتا ہے لیڈران سے ملنے کا، تو چودھری شافع اور جو دونوں بھائی جو ہیں وہ بڑا محنت کر رہے ہیں، ہمارے اوورسیز کے جو وزیر ہیں وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ کا ملنا جلنا رہتا ہے، تو آپ خود اوورسیز کے مسائل سب سے بہتر کون جانتا ہے آپ کے؟ جی جی، تو ان نہیں ہم مسائل انشاءاللہ جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے نا وہ سالک صاحب کے ساتھ ہوگی، اسپیشلی اوورسیئر پاکستانیوں کے لیے، تو اس میں شافع صاحب کا میری کوشش ہے اسکینڈینیویا میں، اسپیشلی ڈینمارک میں وہ آئے اور آئیں گے انشاءاللہ، اور پہلا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ کریں گے آنے سے پہلے بھی، اور منگل والے دن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں عام لیڈرز بان سے آپ کا بات بھی میں کراؤں گا اور میٹنگ بھی دکھاؤں گا لائیو، اور جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا وہ میری کوشش ہوگی کہ میرے کوپن ہیگن کے لوگ دیکھے، مجھے نہ دیکھے، ان کے کام دیکھے، چودھری شافع صاحب کے کام دیکھے، سالک صاحب کے کام دیکھے، اور یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی کریں گے، اور جو بھی مسئلے مسائل ہے ڈینمارک کے اندر لوگوں کو، جو بھی کسی فیملی کو کچھ زمین کا ہے یا کوئی ویسے یہ پرچے وغیرہ جعلی لوگ کرا دیتے آج کل تنگ کرنے کے لیے، یا اور بھی کوئی مسئلے مسائل ہے تو وہ مجھے بتائے، آپ کو بتا دے، کسی اور کو بتا دے، وہ ان تک پہنچ جائیں گے اور یہ ایکشن لیں گے انشاءاللہ، لیتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، میں نے یہ شافع میں دیکھا ہے، سالک صاحب میں دیکھا ہے کہ یہ نوٹس لیتے ہیں، یہ جھوٹ کے خلاف بولتے ہیں، بات سچی ہو اور یہ اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بقایا ہماری آپس کی لڑائیوں میں چھوٹی موٹی میں ایسے ہوں میں ایسے ہوں، میرے لیے سارے قابل عزت ہے جو ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں میں سے ہوں، میں ادھر ہی آنا ہے، یہ آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سیٹیں، یہ عہدے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، انسان کا اخلاق پیار اور اسد جیلس منافقت جو ہے یہ اچھی بات نہیں، میں بیگ صاحب ادھر ہم نے بیٹھا دیکھا آپ کا آفس بڑا خوبصورت ہے، لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، پیچھے بڑی خوبصورت آپ نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے علامہ اقبال صاحب کی، باقی قائد اعظم کی تصویر بھی ہم نے دیکھی ہے، لوگ سائل آپ کے پاس آتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے عام بندے تو نہیں آپ رہ گئے پنجاب میں، اگر سینئر نائب صدر ہیں تو کوئی چھوٹی پوسٹ تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں جی، یہ جو میرے سننے والے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ پنجاب کتنا بڑا 13 کروڑ آبادی کا پنجاب ہے، اور کدھر سندھ کے پاس سے شروع ہوتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے پشاور تک، پشاور سے آگے جاتا ہے، تو لوگ آتے ہیں ان کے پاس، بہت بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ، چارے صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے، آپ چیک کرا لیں، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور پراپر ہم ٹائم دیتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، اور ہم نے اپنے قائدین کو بتاتے ہیں جی یہ ملتان سے آئے ہیں،
14 अगस्त को ये सारा पंजाब के लोग, लेडीज और जेंट्स सब आए हुए थे, और शाफे साहब ने सारा दिन, मैं साथ था, उन्होंने टाइम दिया, तमाम चैनल वाले उधर थे, ARY, जियो, OT2, ये जितने रंग टीवी, दुनिया, सारे थे उधर। अच्छा टाइम गुजरा है, सब खुश थे। और स्पेशली उन्होंने बोला था कि जो ओवरसीज है उनके जो भी मसले मसाइल है वो बताएं, हम इंशाल्लाह, ये नहीं है कि वो यूरोप के लोग हैं, वो सऊदी अरब के होंगे, दुबई के, कुवैत के, जिधर कतर के, वो कहते हैं हम काम करेंगे, तो वो करते हैं। और कोई भी काम हो, आप लोग, आप भी शाफे साहब के साथ टाइम लेके आप उनका, मैं कोशिश करूंगा कि महीने में 1 दफा या 2 दफा आप संडे को वो 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट वो देंगे, ये वादा है मेरा। मैं करवाऊंगा, इंटरव्यू करवाऊंगा उनका। मैंने उनको पहले भी बोला था जब कोपनहेगन में था, तो मैंने बोला शाफे साहब इनको टाइम दे, राज साहब को टाइम दे, मीडिया को टाइम दे, लोग इनको सब सुनते हैं, तमाम पाकिस्तानी इनको सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं। तो वो कहते थे आपके, मैं दूंगा टाइम। तो इंशाल्लाह मैं, आप खुद भी उनसे बात कर सकते हैं, और कोपनहेगन के जो भी मसले मसाइल हैं, पहले डबल नेशनैलिटी का था, वो भी हम आपके साथ खड़े थे, याद है, बहुत साल सब ने सिग्नेचर करके दिए, और हम एम्बेसी में जाते थे, पीछे भी शोर शराबा डालते थे कि सबको मिल रही है, डेनमार्क को भी दे, तो अल्लाह ने किया तो वो मिल गई। अब PIA का मसला है, तो वो भी अल्लाह करे, सब मेरे से समझदार बैठे हैं उधर, उनके बहुत अच्छे हैं, सारा सूद तल्लक है पीछे, तो मैं इसलिए खामोश भी रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक नहीं है, बेग साहब, जो जो चूंकि काम। आप वहाँ मौजूद हैं, आप पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, तो आपकी बातचीत चलती रहती है, तो लीडरान को बोले, आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ PIA का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉफिटेबल जो है वो ये स्टेशन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़र मुबादला जाता है। तो बेग साहब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लाइव करेंगे, और शाफे साहब से वो सारी चीज़ें जो हैं खुलकर भी डिस्कस करेंगे, आप भी डिस्कस करें चूँकि आप हर वक्त साथ होते हैं। जी, मैं उनको कहता हूँ कि डेनमार्क के अंदर रहने वाला कोई भी ओवरसीज है, वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि ये गुजरात का बंदा है जी, ये मेरे हल्के का बंदा है तो ये मेरे साथ बात कर सकता है, नहीं। जो भी गुजरात पंजाब का रहने वाला बंदा है, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला है, जो भी किसी को मेरे साथ काम है, मैं इंशाल्लाह उसका काम करूंगा, ये शाफे साहब कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि रूटीन के मुताबिक हर बंदा जो चाहे इनके साथ बात करे, जो भी मसला मसाइल है बताए इनको, और जो भी शिकवा गिला शिकायत पार्टी के साथ है, कायदीन के साथ है, चाहे मेरे साथ है, वो शाफे साहब को डायरेक्ट बोले, ये बात है जी, हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। वो पार्टी लेवल की बात हो, चाहे वैसे किसी को, किसी पुलिस वाले से, किसी मुझे स्टेट से, किसी तहसीलदार से, किसी पटवारी से कोई शिकवा शिकायत है, तो वो शिकायत दर्ज कराए। तो वो सेल तो मरियम नवाज का बना हुआ है, मगर वो सेल इनके साथ भी काम करता है, इनकी भी शिकायत वो जाती है फौरी तौर पे। तो जो भी किसी का काम है वो बताएं इनको। और हमें खुशी है कि ये हमारे शहर के हैं, तो चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, एक साहब, इंशाल्लाह आगे आपका भी रहे। कीमती टाइम है, आखिरी सवाल आपसे करते हैं, ये जो बल्दियात का बन गई हैं, यूनियन काउंसिलें बन गई हैं, कोई इधर कोई राइट कोई लेफ्ट, या आगे पीछे हो गया सारा सिस्टम, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ फतेह होगी, और ये जिला गुजरात नहीं है, दूसरे जिलों में भी इंशाल्लाह सीटें लेगी इस दफा, और हमारे चेयरमैन बनेंगे, इंशाल्लाह मेयर बनेंगे। हमारी कोशिश है, हमारी क्यादत ने काम किया है, 26 अरब रुपया इधर लगाया है उन्होंने गुजरात के अंदर, ये तो लोग खुश हैं, आप आके विजिट करें, लोग खुश हैं उनके ऊपर। अस्पतालों की कंडीशन जो है वो बेहतर की है, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, हर वीकेंड को इधर आते हैं, 2 दिन इधर देते हैं, स्पेशली टीमें लगाई हुई हैं इधर, उनके नुमाइंदे हैं, तो वो भी काम करते हैं, दयानतदार है सेक्रेटरी उनके, बहुत अच्छे लोग हैं। आप किसी से चेक करवा लें कि गुजरात के अंदर शाफे साहब, सालक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
انتظامیہ تعاون کرتی ہے، بہت زیادہ تعاون کرتی ہے، کسی کو کوئی شکوہ گلا نہیں ہے کہ ان کے ساتھی کوئی یہ کر کے وہ کر کے، نہیں نہیں، بہت امن ہے گجرات کے اندر ماشاءاللہ۔ اور ایسے ہی حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جو بھی ڈویژن کے اندر جتنے ضلع آتے ہیں، انشاءاللہ ان میں ہم فتح ہماری ہوگی، ہم نے کام کیا ہے، کام نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم بھی ادھر بیٹھتے ہیں دفتر میں، لوگ آتے ہیں تمام سے، پنجاب سے، ضلعوں سے، اور بہت اچھی رزلٹ آئے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بیگ صاحب آپ پاکستان کا بہت مسلم شکریہ، حافظ صاحب کو سلام دیجیے گا، جو آپ کا میڈیا سیل ہے اور راجہ صاحب ہے ان کو سلام دیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سر، تمام سننے والوں کو شکریہ، اللہ حافظ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے مرزا اظہر بیگ صاحب جو کہ پاکستان کی فضاؤں سے بات کر رہے تھے، اور ساری باتیں آپ نے خود سن لی۔ تو جب آپ نے خود سن لیا، آپ کو سب کو انہوں نے کہا کہ آپ خود ڈائریکٹ بھی فون کیا کریں، ڈائریکٹ ان سے بات کیا کریں، کوئی شکایت ہو تو آپ خود بتا دیا کریں، اور ہمارا بھی ذکر کر رہے تھے، ہمیں بھی بتا دیا کہ سامعین ہم تو کمیونٹی کے مسائل جہاں جہاں ہوتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوئی عقل کل نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی پولیس مین ہے جو ہم کو جو ہے ڈنڈے کے زور پر کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اپنے سامان، جو ہمارے سامان ہیں ان کو انفارمیشن دینا، یہی ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔